سائیکالوجی کے ایک پروفیسر نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو کلاس میں آتے ہی یہ بات کہی کہ آپ آج ایک سبزی لے کر آئیں، اور جب وہ سبزی لے آئیں تو اس کے بعد آپ کلاس میں آ جائیے گا۔ تمام اسٹوڈنٹس نے پوچھا، سر سائیکالوجی کی کلاس میں سبزی کا کیا کام ہے اور سبزی کون سی لانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، آپ تمام لوگ 5-5 کلو ٹماٹر لے کر آئیے۔ وہ تمام لوگ گئے اور 5-5 کلو انہوں نے ٹماٹر خرید لیے۔ ٹماٹر خرید کر وہ واپس لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس کا ڈھیر بنا دیجئے۔ ڈھیر بنایا۔ اب کم و بیش 20 اسٹوڈنٹس لائے تھے تو وہ تو ایک کافی مقدار بن گئی تھی ٹماٹروں کی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، زندگی میں آپ کو جتنے لوگ ملے ہیں اور وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی نفرت کی بنا پر، ان کی کسی حرکت کی بنا پر ان سے دکھی ہیں، ان کے بارے میں غلط گمان پالے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات ہے، تو جتنے لوگوں کے بارے میں آپ کا گمان ہے اتنے لوگوں کی تعداد کے مطابق 3 گنا آپ ٹماٹر اٹھا لیجئے۔ اب لوگوں نے یا ان سٹوڈنٹس نے شاپرز میں ٹماٹر ڈالنا شروع کر دیے۔ کسی کے حصے میں 15 ٹماٹر آئے، کسی کے حصے میں 20 ٹماٹر آئے، کسی کے حصے میں 30 ٹماٹر آئے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے تو بڑے بڑے تھیلے بھر لیے۔ یعنی وہ جو ٹماٹر لائے تھے، وہ جو وزن اٹھا کے لائے تھے، اس سے بھی زیادہ ان کا شاپر بن گیا، ان کا وزن بن گیا۔ اب انہوں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ ان کا کیا کریں؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ آپ ان ٹماٹروں پر ان کے نام لکھ لیجئے، اور نام لکھنے کے بعد شاپر کی گانٹھ باندھ لیجئے۔ اسٹوڈنٹس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم کلاس میں کوئی چیز نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آج چونکہ جمعہ ہے، ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہوگی، آپ نے ان ٹماٹروں کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہے، اور جب سوموار کو آپ واپس کلاس میں آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھ میں یہی ٹماٹر اور یہی جو سبزی ہے اس کو اسی طرح سے شاپر اسی انداز میں دیکھوں۔ اسٹوڈنٹس لے کر چلے گئے۔ 2 دن انہوں نے ساتھ ساتھ بوجھ اٹھایا۔ استاد نے ایک بات کہی تھی کہ آپ اگر سونے لگیں گے تو اسے بیٹھ کے سرہانے رکھیں گے، اگر آپ کہیں موو کرنے لگیں گے تو اسے اپنے ساتھ رکھیں گے، چاہے بیگ میں رکھ لیں چاہے شاپر میں رکھ لیں، لیکن آپ نے ان ٹماٹروں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے دن ٹماٹر پلپ گئے، ٹماٹر پھٹنے لگ گئے، ٹماٹر کمزور پڑ گئے، نرم پڑ گئے، خراب ہونے لگے، اور کئی ٹماٹروں میں سے بدبو بھی آنے لگی۔ جن لوگوں نے کچھ اچھے ٹماٹر سلیکٹ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے کم خراب ہوئے، لیکن ایٹ دی اینڈ انہیں بوجھ تو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ جب وہ سوموار کو کلاس میں واپس آئے تو پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ٹماٹروں کا وزن اٹھایا ہے آپ کو کیسا لگا؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا، سر ہمارے لیے بات مشکل تھا، ہم نے اس وزن کو اٹھائے رکھا، پھر ہم اسے لے کر چلتے رہے، اور سارا کام ہم نے جو ہے کیا اپنے گھروں میں بھی باہر بھی، تو ٹماٹروں کو ہم نے ساتھ اٹھائے رکھا۔ نفسیات کے پروفیسر نے کہکا لگاتے ہوئے ایک بات کہی، دیکھو نفرتیں، اذیتیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں، غصہ اور بہت ساری ایسی منفی چیزیں جو ہم دوسروں کو لے کر اپنے ذہنوں میں پالے رکھتے ہیں، وہ بھی اسی وزن کی طرح ہوتے ہیں، اور ہم اس وزن کو اپنے ذہن پر، اپنے دل پر، اپنے دماغ پر ساری زندگی طاری کیے رکھتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ تم لوگ اس وزن کو تو 2 دن نہیں برداشت کر سکے تو اس وزن کو اپنے اندر کیوں پالے ہوئے ہو؟ جس طرح سے تم لوگوں کا آج یہ دل ہے کہ ان ٹماٹروں کو پھینک دو، یہ بدبودار ہونے لگ گئے ہیں، اسی طرح نفرت کا جذبہ بھی اگر بہت دیر اندر رہے تو وہ انسان کو خود بدبودار کر دیتا ہے۔ غصے کا جذبہ بھی اگر اندر رہے تو انسان کو خود بدبودار کر دیتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے متعلق جن کے بارے میں تمہاری منفی رائے ہے، اس منفی رائے کو دفن کر دو۔ غصہ ہے، اس غصے کو دفن کر دو۔ بدگمانی ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، اور کوشش کرو کہ ایک مثبت زندگی گزارو، اور صبر والی نہیں، شکر والی زندگی گزارو، تاکہ تم کامیاب زندگی کی جانب سفر کر سکو۔ پروفیسر صاحب کی یہ بات جب میں نے پڑھی تو واقعی مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ کس خوبصورت انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ ہم 2 دن یہ وزن برداشت نہیں کر سکتے جو اپنے ساتھ ہم کیری کر سکتے ہوں، لیکن وہ وزن جو ہم اپنے دماغ پر پالے رکھتے ہیں،
اٹھائے رکھتے ہیں اسے ہم سالہ سال تک لیے چلتے ہیں اور لوگوں سے ناراض رہتے ہیں، اپنوں سے ناراض رہتے ہیں، ان سے دکھی رہتے ہیں۔ کوشش کریے کہ نفرت اور ایسے ہی جو منفی خیالات ہیں، منفی سوچیں ہیں یا منفی جذبات ہیں، ان کو اپنے ذہن و دل سے نکال دیجئے، اور اپنے ذہن و دل کو اس بوجھ سے جب آپ نکال دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ ایک آسانی والی زندگی بسر کر سکیں گے۔ بہت سارے لوگ سیشن کے لیے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کیسے رابطہ کیا جائے، یعنی وہ کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پر۔ تو آسان حل ہے، آپ انسٹاگرام پر جائیے، ان باکس کیجئے، آپ کو اسسٹنٹ جو ہیں وہاں پر رابطہ کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ نمبر کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک پراپر سیٹ اپ کسی صورتحال ہو جائے، یعنی 3-4 ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ رکھ سکوں، تو پھر اس کے بعد مختلف جو ہے یعنی ایک یونیورسل نمبر شو کر دیا جائے۔ انسٹاگرام کا اس لیے میں نے رابطہ بحال رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ اسسٹنٹ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں، اور جو سیریس لوگ ہوتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ فیس پے کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ تکلیف سے نکالنے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ ہاں، میں تکلیف سے نکالنے کے لیے پیسے لیتا ہوں، کیونکہ تکلیف میں جانے کے لیے آپ نے پیسے بھی لگائے تھے، آپ نے جذبات بھی لگائے تھے، اور اب آپ اپنے جذبات کو بہتر کرنے کے لیے، تکلیف سے نکلنے کے لیے چند 100 یا چند 1000 روپے نہیں لگا سکتے اپنے آپ پر، تو پھر آپ کو تکلیف سے نکلنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے آپ اختلاف کریں، لیکن بے فائدہ ہے وہ چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو، کوئی مول نہ ہو، چاہے وہ جذبات ہوں، احساسات ہوں یا ایسی ہی کوئی اور بات ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔